حیات پرنوس بہر روانی شعور و آگہی اورا کرانی. انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک مسلسل حرکت میں رہنے والا سمندر ہے، اور اس کا جو کنارہ ہے وہ شعور و آگہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. زبور عجم کی آج کی نشست کے لیے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر فاطمہ فیاض صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں. جی السلام علیکم. بہت ہی قابل تحسین ہے کہ اس موسم اور اس موگ اور ان سارے معاملات کے باوجود جتنے بھی لوگ آ گئے ہیں وہ یقیناً اقبال کے بہت ہی عاشقان صادق میں سے ہیں، اور انہی کی وجہ سے اوبیسلی یہ سلسلہ چل بھی رہا ہے. تو آج زبور عجم آپ سب نے اس کی پہلے 3-4 نشستیں ہو چکی ہیں، اس کا تعارف ہو چکا ہے، اس کا کچھ حصہ آپ پڑھ چکے ہیں دیگر اساتذہ کے ساتھ، اور اس کی اہمیت اور اس سب پر بات ہو چکی ہے. یقیناً ہمیں اس کتاب کا جو حصہ پڑھنا ہے وہ بہت اہم ہے اس کتاب کے حوالے سے بھی، اور اپنی ایک مستقل حیثیت بھی رکھتا ہے وہ اسلامی تاریخ میں، ہمارے صوفیانہ ادب میں. گلشن راز جدید، جدید کا جو اس کے ساتھ لفظ ہے یعنی کہ نئی گلشن راز، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی یقیناً کوئی گلشن راز موجود ہوگی، جو اب اقبال اس کو نئی گلشن راز کہہ رہے ہیں. یہ کتاب ایک مثنوی لکھی گئی تقریباً 717 صدی ہجری میں، یعنی 8ویں صدی ہجری میں. ایران کے بہت نامور، بہت جلیل القدر، بہت اہم صوفی، صاحب تصنیف عارف سعد الدین علامہ شیخ محمود شبستری، ایران کا ایک علاقہ ہے تبریز. آپ سب یقیناً اس نام سے آگاہ ہوں گے اگر آپ کو اقبال سے محبت ہے، اور اگر آپ رومی کو جانتے ہیں، اور اگر آپ نے شمس تبریز کا ذکر سنا ہے تو ظاہر ہے تبریز سے آپ کی آگہی جو ہے وہ یقینی بات ہے. تبریز کے نواح میں یہ علاقہ ہے شبستر، یہاں سے تعلق تھا محمود شبستری کا. انہوں نے ایک خراسانی صوفی کے بھیجے گئے سوالات کے جواب میں، جن کا نام تھا، اور وہ خود بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، امیر حسینی ہروی. امیر حسینی ہروی خود بہت باکمال صوفی تھے، صاحب تصنیف صوفی ہیں، شاعر ہیں، تذکروں میں ان کا ذکر ہے، ان کے آثار موجود ہیں، ہمارے صوفی لٹریچر میں ان کی اپنی کتابیں بھی بہت اہم ہیں، اور وہ ہمارے لیے بہت زیادہ قابل توجہ اس لیے بھی ہیں کہ وہ مرید ہیں بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے. تو انہوں نے کچھ اشعار میں لکھے گئے یعنی منظوم سوالات بھیجے علامہ محمود شبستری کو، اور ان سے چاہا کہ وہ ان کے جوابات دیں. تو ان سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت امیر حسین ہروی جو بذات خود بہت اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے اور صوفی بھی تھے، اور ان کی تصوف پر بہت سی تصانیف اپنی بھی ہیں، اگر وہ کسی عالم کو، کسی صوفی کو ایسا کوئی خط لکھ رہے ہیں اور ان سے جواب چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی ان کی حیثیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر اہم ہوں گے. ان سوالات کے جواب میں محمود شبستری نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ مثنوی لکھی ہے، جو اگر ہم فارسی کے صوفیانہ ادب کی تاریخ دیکھیں اور وہ ساری عرفانی مثنویات جو لکھی گئی ہیں اس میں شاید یہ مختصر ترین مثنوی ہے، چند صفحات پر مشتمل ہے، اور اس قدر اختصار کے باوجود اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس پر ان کے اپنے زمانے سے لے کر اب تک ایک کثیر تعداد میں شرحیں لکھی گئی ہیں. فارسی زبان میں لکھی گئی ہیں، اردو زبان میں لکھی گئی ہیں، ترکی میں لکھی گئی ہیں، عربی میں لکھی گئی ہیں،
اور جن افراد نے، جن صوفیاء نے، جن علماء نے وہ شرحیں لکھی ہیں وہ بذات خود بہت ان کی بڑی حیثیت ہے. مثلاً اس کی ایک بہت اہم شرح 9ویں صدی ہجری کے ایک صوفی ہیں شمس الدین یحییٰ لاہیجی، انہوں نے لکھی، اور ان کی لکھی ہوئی شرح ہمارے صوفیاء کے حلقوں میں چشتی مشائخ کے ہاں بہت معروف رہی، پڑھی جاتی رہی، پڑھائی جاتی رہی. شاہ نعمت ولی اللہ کی طرف اس کی ایک شرح جو ہے منسوب ہے. اس کی ایک اور شرح کہا جاتا ہے کہ جامی نے بھی لکھی، آلدو اس میں بہرحال کوئی ختمی رائے نہیں ہے، لیکن کثیر ہمیں شرحیں. اور یہ بھی نہیں، مثلاً ایک تو شرحوں کی اقسام وہ ہے اس میں جو پوری کتاب کی یعنی اس پوری مثنوی کی شرحیں لکھی گئیں. اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد ہمارے پاس پھر ایسی کتابوں کی ہے جو اس مثنوی کے چند اشعار کی شرح میں لکھی گئیں. مثلاً کئی کتابیں ایسی ہیں جن کا عنوان ہے شرح بیتی از گلشن راز، یعنی گلشن راز کی ایک شعر کی شرح، اور اس پر پوری کتاب ہے. اور ایسی کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. منظوم ترجمے ہوئے ہیں جرمن زبان میں، انگلش زبان میں، غرض یہ کہ ایک پوری تاریخ ہے، ایک روایت ساز مثنوی یہ بنی اپنی اس تمام اختصار کے باوجود. اور بہت دلچسپ ہے کہ اپنی اسی مثنوی کے آغاز میں محمود شبستری نے لکھا ہے کہ مجھے یہ جب نامہ ملا امیر حسینی ہروی کا تو میں نے، میرے ارد گرد جو احباب موجود تھے، میں نے ان سے کہا کہ میں تو ان سب سوالات کا جواب میری اس پر پہلے سے کتب موجود ہیں اس میں دے چکا ہوں، لیکن بہرحال یہ اصرار کیا گیا کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں، اور کیونکہ یہ شاعری کی صورت میں ہے، سوالات نظم میں ہیں یعنی منظوم ہیں، تو آپ بھی منظوم جواب دیں. محمود شبستری نے اس سے پہلے کبھی شاعری نہیں کی تھی. ان کا باقی تمام جو کام ہیں، جو اتنے آثار ہیں، وہ نثر میں ہیں. تو یہ ان کی پہلی شعری کاوش تھی، اور اس پہلی کاوش کا آپ دیکھیے اعجاز کیا ہے کہ آج تک وہ اس پر کام کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی جو تاریخ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں میں نے یہ لکھ دی اور پیش کر دیا وہ جواب، اور وہ چند گھنٹے اب تو خیر چند صدیوں پر محیط ہیں ظاہر ہے. سو اس طرح سے اس پر روایت چلی. اور پھر اقبال، ظاہر ہے اقبال کی نظر اسلام کی تاریخ میں ہمارے صوفیانہ ادب میں بہت بڑے بڑے، بہت حساس شعراء اور مفکرین پہ رہی ہے، جس میں رومی شامل ہیں، جس میں عطار ہیں، جس میں ثنائی ہیں. تو اقبال نے اگر اس مثنوی کا جواب لکھا ہے تو ظاہر ہے اقبال اس کا مطلب ہے کہ محمود شبستری کو اور ان کے اس کام کو اسی سطح پر اور اسی معیار پر دیکھتے ہیں اور اس لائق جانتے ہیں کہ اس کا جواب لکھا جائے. ایک بہت اہم اس میں پہلو یہ بھی ہے اور ہمیں وہ سمجھنا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کو جانے بغیر یا اس کو ذہن میں رکھے بغیر شاید ہم اس کی تفہیم کا بہت زیادہ حق ادا نہیں کر سکیں گے. محمود شبستری بہت زیادہ متاثر ہیں ابن عربی کے افکار سے، اور جو ان کا سارا کام ہمارے پاس نثر میں بھی ہے اور جو شاعری کی صورت میں بھی ابھی ہمارے سامنے ہیں، اس میں وحدت الوجودی افکار اور ابن عربی کے جو وہ سارا فکر ہے اس کا ہی ایک خلاصہ اور اس کی وہ سارے معاملات دکھائی دیتے ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اقبال بنیادی طور پر بہت زیادہ آپ کہیے کہ پسندیدگی کا اظہار نہیں کرتے وجودی فکر کے لیے، اور ابن عربی کے حوالے سے بھی، کیونکہ علامہ اقبال امام ربانی مجدد افسانی سے بھی متاثر ہیں اور ان کی فکر کے زیر اثر ان کو کچھ اختلافات ہیں ابن عربی سے. اور اقبال فکری طور پر ہمیں بہت سے مقامات پر شہودی مکتبہ فکر کے نزدیک تر معلوم ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود اقبال نے اس مثنوی کا جواب لکھا ہے جو وجودی فکر پر ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اقبال نے جو جوابات اس میں لکھے ہیں اس میں بہت زیادہ فلسفہ وحدت الوجود کا رنگ غالب ہے، اور وہ آپ کو مختلف لگے گا اقبال کے باقی افکار سے یا ان کے باقی آثار سے. گلشن راز کل 15 سوالات پر مشتمل ہیں، یعنی 15 سوالات اور اس کے جوابات پر مشتمل ہے، اور وہ سوالات ہماری عرفانیات میں اور ہمارے فلسفے میں کچھ بہت بنیادی نکات کو ڈیل کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں. اقبال نے
انہی سب سوالات کا جواب دیا ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک توسیع ہے گلشن راز میں. البتہ اقبال نے یہ کیا ہے کہ ان 15 میں سے 11 سوالوں کا انتخاب کیا ہے جو اقبال کو لگا کہ زیادہ اہم ہیں، اور ان 11 میں سے بھی کئی سوالات کو یعنی 2-3 سوالات کو انہوں نے ملا لیا ہے. تو اب جو اس میں کل سوالات ہمارے پاس رہ گئے ہیں وہ کم و بیش 9 سوال ہیں جس کو اقبال ڈسکس کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے اس کا جو پیٹرن ہے کہ پہلے 2 اشعار، 4 مصرے، 6 مصرے سوال ہیں، پھر اس کا جواب ہے. تو وہ جو سوال ہیں وہ ایگزیکٹلی کم و بیش وہی اشعار ہیں جو محمود شبستری نے اپنی مثنوی میں لکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ اشعار وہی ہیں، آگے سے جواب اقبال کا ہے. تو اس تھوڑے سے پس منظر کے ساتھ ہم اس کا جو وہ تمہید والا حصہ ہے اگر آپ کھولیے گلشن. جی کسی نے کچھ کہا یا مجھے ساتھ سے آوازیں آ رہی ہیں؟ اوکے. تمہید. زجان خاوران سوزے کهن رفت، دمش واماند و جان او ز تن رفت. مشرق کی روح میں سے، مشرق کی جان میں سے وہ قدیم سوز وہ نکل چکا ہے، وہ نہیں رہا. اس کی سانس تو موجود ہے مگر اس کے جسم سے اس کی جان نکل چکی ہے. ہم جانتے ہیں کہ اقبال نے اپنے باقی کلام میں بھی، اپنی دیگر کتب میں بھی اس سوچ کا بہت زیادہ اظہار کیا ہے مشرق سے، اہل مشرق سے جو ان کی شکایات ہیں کہ وہ فکری طور پر اور عملی طور پر اور شعوری طور پر ایک بالکل بے جان جسم کسی حیثیت رہ گئی ہے، اور کوئی انسانی تہذیب میں اور انسانی شعور میں اور موجودہ زمانے میں ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور ایک غلامی کی کیفیت ہے. تو وہ ساری شکایات بہرحال جو اقبال بارہا مشرق سے اور اہل مشرق سے کرتے رہے ہیں، اس کا ایک عکس، اس کا ایک صورت ہمیں یہاں بھی دکھائی دے گی. چو تصویری کہ بیتار نفس زیست نمی داند کہ ذوق زندگی چیست. یہ ایسی تصویر ہے جو جس میں کوئی سانس باقی نہیں ہے. اچھا یہ بھی بڑی دلچسپ ہے. ہمارے ہاں آپ میں سے اگر کوئی تھوڑا سا فارسی ادب کی روایت سے، خاص طور پہ جو ہمارا انڈین پرشین پوئٹری ہے اس کی روایت سے آپ آگاہ ہوں، تو یہ جو اقبال نے امیج اٹھایا ہے ایک ایسی تصویر جس میں جان نہ ہو. ہمارے ہاں جو سب کے ہندی کے شاعر ہیں، یعنی وہ شاعر جنہوں نے ہندوستان میں رہ کر فارسی میں شاعری کی ہے، وہ اس قسم کی بڑی دلچسپ تصویریں بناتے ہیں. مثلاً بلبل تصویر یا آہو تصویر. اگر میں آپ کو کہوں بلبل تصویر تو آپ کے ذہن میں کیا اس کا ایک اوورال خد و حال بنے گا؟ یعنی ایک تصویر ہے جس میں آپ بلبل کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کہنے کو بلبل ہے لیکن اس کی کوئی آواز نہیں ہے، اس میں سانس نہیں ہے، اس میں جان نہیں ہے. یا ایک ہرن ہے اور اسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، مثلاً وہ ایک جسٹ بھی لگا رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے لیکن وہ حرکت نہیں کر سکتا. تو یہ بہت زیادہ اقبال ہمارے ہاں ان شاعروں کے ہاں جس میں بے دل ہیں ایسی تصاویر آئی ہیں، اور اقبال نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے کہ اب مشرق کی صورت ایسی ہے کہ ایک تصویر ہے جس کا نام مشرق ہے لیکن اس میں کوئی جان نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں. دلش از مدعا بیگانه گردید نئے او از نوا بیگانه گردید. اس کے دل میں اب کوئی مقاصد نہیں ہیں، اس کی بانسری میں اب نوا نہیں ہے، کوئی ساز نہیں ہے. اور بانسری کا امیج ہم جانتے ہیں کیونکہ رومی کے لیے یہ بہت محبوب اور بہت عزیز امیج ہے، اس لیے اقبال بھی بار بار اس سے استفادہ کریں گے. بطرز دیگر از مقصود گفتم جواب نامہ محمود گفتم. تو میں نے اپنے مقصود کو ایک نئے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہر ہے یہ وہ سب افکار ہیں جو آگے آئیں گے، جو ہمیں اقبال کی باقی کتب میں بھی، ان کے باقی آثار میں بھی بہرحال دکھائی دیتے ہیں. لیکن یہاں میں نے اس کو ایک نئے طرز سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور میں نے جواب دیا ہے نامہ محمود کا، جس کی ابھی ہم نے بات کی، یعنی محمود شبستری کی کتاب کا. ز عہد شیخ تا ان روزگاری نزد مردی بجان معشراری. یہ بہت اہم شعر ہے. مثلاً عہد شیخ یعنی محمود شبستری کے دور سے لے کر اب تک، ہمارے اس زمانے تک
کوئی ایک بھی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہماری خاک میں کوئی شعلہ روشن کر سکتا اور کوئی انقلاب برپا کر سکتا. محمود شبستری کا دور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ بالکل جلال الدین رومی کے بعد کا زمانہ ہے. یعنی جلال الدین رومی کا وصال ہوا ہے تقریباً 672 ہجری میں، اور محمود شبستری کی پیدائش ہے 680 ہجری سم تھنگ میں. تو بالکل امیڈیٹلی رومی کے بعد کا زمانہ محمود شبستری کا زمانہ ہے. اور اگر اقبال یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے سے لے کر اب تک کوئی اور ایسا قابل ذکر شخص، کوئی ایسا مفکر، شاعر، دانشمند نہیں اٹھا ہے پوری اسلامی تہذیب میں جو ایک انقلاب برپا کر سکے یا جو کوئی شعلہ روشن کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہماری بہت درخشاں تاریخ ہے فکری اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے، انقلابی اعتبار سے، اس کا آخری زینہ اقبال محمود شبستری کو سمجھتے ہیں. اور اگر رومی کے فوراً بعد انہوں نے شبستری، کیونکہ ایسے افکار کا عام طور پر اظہار اقبال مولانا جلال الدین رومی کے لیے کرتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد انہوں نے شبستری کے حوالے سے یہ کہا ہے، تو یہ یقیناً بہت اہم اور قابل توجہ. اس کے بعد اگر آپ کچھ اشعار چھوڑ دیجئے اور ذرا سے نیچے آئیں، یہ جو شعر ہے نہ پنداری کہ من بی باد مستم، یہ شعر آپ لوگوں کو مل گیا ہے میرے خیال سے. اس کے بعد چوتھا پانچواں شعر ہے یہ، نہ پنداری کہ من بی ماد مستم مثال شاعران افسانے بستم. تم یہ نہ سمجھنا کہ میں بن پیے مست ہوں اور میں نے شاعروں کی طرح محض قصہ گوئی کی ہے. نبینی خیر ازان مرد فرودست کہ برمن تہمت شعر و سخن بست. اور تم ہرگز اس شخص سے کسی بھی خیر کی، کسی بھلائی کی امید نہ کرنا جو مجھ پر شاعری کا الزام دھرے. یہ بہت دلچسپ ہے اور بہت حیرت انگیز ہے، اور اقبال کئی بار بڑے تکرار کے ساتھ اور بڑے اصرار کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مجھے شاعر نہ کہو، میں شاعر نہیں ہوں. یعنی میں شاعری کو محض ایک وہیکل کے طور پر، ایک وسیلے کے طور پر استعمال کرتا ہوں، اور میرا مقصد جو ہے وہ ایک پیغام کو یا ایک نظریے کو پہنچانا ہے جس کے لیے میں نے شاعری کا انتخاب کیا ہے. اقبال نے ہم سب جانتے ہیں کہ نثر میں بھی لکھا ہے، لیکن نثر کے مقابلے میں ان کی شعری آثار، اس کی تعداد وہ ظاہر ہے بہت زیادہ ہے. تو یعنی ایک طرح سے اقبال کو خود بھی اس بات کا اندازہ اور ادراک تو ہے، اور وہ اس بات کو قبول تو کرتے ہیں کہ شاعری نثر کی نسبت اس میں اس بات کی زیادہ استعداد اور صلاحیت یا ظرف ہے کہ وہ ان کے پیغام کو آگے پہنچا سکے. لیکن پھر کہیں کسی مقام پر شاید شاعری سے بھی وہ بہت زیادہ خوش اس لیے نہیں ہے کہ بہرحال الفاظ کے اندر وہ وسعت نہیں ہے کہ وہ معنی اس میں سما سکے، یا اس معنی کی یا اس فکر کی یا اس سوچ کی تمام جہتوں کا احاطہ کر سکیں جو اقبال کے ذہن میں ہے اور اقبال اس کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں. ہمیں جو بہت بڑے شاعر ہیں اپنے فکر کے اعتبار سے، اپنے نظریات کے اعتبار سے، اپنی بہت زیادہ جہاد کے اعتبار سے، ان سب کے ہاں شاعری سے اور الفاظ کی تنگ دامنی کی یہ شکایت ملتی ہے. مثلاً رومی نے بھی جا بجا یہ بات کی ہے جو اقبال کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ ہنری. اقبال نے تو ایک خاص نظریاتی سطح پر یہ بات کی ہے، رومی جب یہ کہتے ہیں تو اس میں اس کا ہنری اور ذوقی پہلو بہت زیادہ غالب ہوتا ہے. مثلاً رومی نے اپنی ایک غزل میں کہا ہے کہ رستم از این بیت و غزل ای شہ سلطان ازل، مفتعلن 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 کشت مرا. میں تو اس بیت و غزل سے مثلاً آزاد ہونا چاہتا ہوں، رہائی چاہتا ہوں، بیزار ہو گیا، الگ ہو گیا. اے ازل کے سلطان اور بادشاہ، یہ جو مفتعلن 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 ہے، اس نے تو میری جان عذاب میں ڈال دی، اس نے مجھے مار دیا. اور ہم جانتے ہیں مفتعلن مفتعلن یہ شاعری کا ایک غزل کا ایک ردم ہے. تو شاعری سے اور الفاظ سے اور بحر و قافیہ کی یہ جو قید ہے، اس سے جو شکایت ظاہر ہے ایک بڑا شاعر جس کے پاس بہت وسیع افکار ہیں اور بہت گہرے معانی ہیں، اس کو یہ شکایت رہتی ہے الفاظ سے اور شاعری سے اور اس ہنر سے کہ میں اپنی بات جو ہے وہ پہنچا نہیں پاتا.
اور اقبال نے تو اپنے ایک اور کتاب میں یہ بھی کہا ہے نا اسی حوالے سے کہ نغمے کو جاؤ من کو جا ساز و سخن بہانے ایست. مثلاً یہ شاعری، یہ نغمے، یہ مطلب یہ کہاں اور میں کہاں، میرا تو یہ کوئی کام نہیں ہے کہ میں شعر کہوں یا غزل کہوں، یہ تو محض ایک بہانہ ہے. سوئے قطار میں کشم ناقہ بی زمام را. دراصل تو میں یہ جو میری ملت کا یا میری قوم کا یہ جو بھٹکا ہوا ناکہ ہے، یہ جو بھٹکا ہوا اونٹ ہے، میں اس کو قطار کی طرف کھینچ کر واپس لا رہا ہوں اس نغمے سے. اور وہ جو نغمہ خودی ہے جس سے اونٹ کو بلایا جاتا ہے یا اس کو چلانے کے لیے گایا جاتا ہے، تو یہ جو میرا نغمہ خودی ہے، یہ جو میری شاعری ہے، محض یہ اس اونٹ کو راستے پر چلاتے رہنے کے لیے. سو یہ بہرحال ہمیں اقبال کے ہاں بہت زیادہ اس فکر کا اظہار ملتا ہے. پھر آپ اس سے مزید کچھ اشعار نیچے آئیے. دل سنگ از زجاج من بلرزد یم افکار من صحرا نورزد. جو پتھر ہے اس کا سینہ بھی میرے الفاظ کے کانچ سے لرز جاتا ہے، اور میرے افکار کا جو سمندر ہے اس کا کوئی ساحل اور کوئی کنارہ نہیں ہے. ظاہر ہے آپ اقبال اگلے اس کے حصے میں اسی گلشن راز جدید کے آگے جو افکار اور جو پیغام پیش کرنے والے ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس میں اتنی لطافت ہے کہ وہ اپنی اس لطافت سے اور اپنی اس باریک بینی سے اور باریک اپنے اس وسعت سے سنگ کو بھی توڑ دیتی ہے، اور اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور وہ ایک بے حد و بے کراں سمندر کے جیسا ہے. اس سے آگے اس تمہید کا اگر آپ آخری جو بند ہے اس کو ہم ایک نظر جلدی سے اگر دیکھ لیں، اس کے بعد ہم ان سوالات پر آئیں گے. یہ جو اقبال نے یہاں پر اس بند میں اپنی جس تھاٹ کا، جس فکر کا اظہار کیا ہے، وہ اقبال کی بہت بنیادی اور بہت کلیدی نظریات میں سے ہے. عظمت بشر، مثلا اگر ہم اس کے ایک دو اشعار پڑھیں. اگر این نام را جبریل خواند چوگرد آن نور ناب از خود فشاند. اگر اس نامے کو یعنی میری اس کتاب کو یا اس کتاب کے اس حصے کو جس کا نام گلشن راز جدید ہے، اگر جبرائیل اس کو پڑھ لے تو وہ گرد کی طرح اپنے پروں سے نور جھاڑ دے گا. اور بنالد از مقام و منزل ہیش بے یزدان گوید از حال دل ہیش. اور وہ اپنے اس مقام و مرتبے پر جو اس کو حاصل ہے اس پر خوش نہیں ہوگا، اس پر افسوس کا اظہار کرے گا اور خدا سے کہے گا کہ مجھے تمہاری یہ جو تجلی ہے یہ اس قدر عریاں اور اس قدر نزدیکی سے نہیں چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ میں انسان کی طرح، آدم کی طرح فراق کا شکار ہو جاؤں، دور ہو جاؤں. اور پھر اس دوری سے کیا ہوگا؟ مجھ میں طلب کا اور آرزو کا وہ شعلہ جلے گا جو انسان کو، جو بشر کو حاصل ہے اور جس سے فرشتے محروم ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اقبال جب عظمت بشر کی اور آدمیت کی اور انسان کی فوقیت کی بات کرتے ہیں فرشتوں پر اور تمام کائنات پر، تو اس کا ایک بہت بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسان کو وہ طلب اور وہ سوز وہ فراق ملا ہے جس سے باقی مخلوقات محروم ہیں. مثلا فرشتہ جو ہمہ وقت جو ہے وہ خدا کے حضور میں ہے اور ازل سے ایسا ہے اور اس کا کام صرف سجود کرنا اور قیام کرنا ہے، اسے کیا خبر اس فراق کی اور اس سوز کی جو بحیثیت انسان مجھے ملا ہے. اور اقبال نے اسی وجہ سے ہمیشہ وصال پر، وصل پر فراق کو ترجیح دی ہے، کیونکہ فراق میں مسلسل جلتے رہنا ہے، مسلسل طلب اور مسلسل آگے بڑھتے رہنا ہے. وصل میں تو اقبال وہ ساری کیفیات نہیں دیکھتے. اور بہت اقبال کا آئیکونک شعر ہے اس حوالے سے کہ تو نے شناسی ہنوز شوق بمیرد ز وصل. تمہیں نہیں پتہ کہ جو شوق ہے، جو ذوق ہے، جو آگے بڑھتے رہنے کی طلب ہے، جو اشتیاق ہے محبوب سے ملاقات کا اور اس تک پہنچنے کا، وہ تو وصل کی حالت میں تو وہ مر جاتا ہے. سو چیست حیات دوام سوختن ناتمام. تو ہمیشہ کی اور جاویداں زندگی کیا ہے؟ جلتے رہنا. اور اسی لیے اقبال جو ہیں وہ منزل کو بھی پسند نہیں کرتے. اقبال نے ہمیشہ اور بہت زیادہ یہ کہا کہ مسلسل سفر میں رہنا اور لذت پرواز اور شوق سفر ہی دراصل زندگی ہے اور زندگی کی حقیقت ہے.
مثلا لیلا بھی ہم نشیں ہو تو منزل نہ کر قبول. سو اس ساری تمہید کے بعد اقبال آتے ہیں اس اصل سوال و جواب پر جو گلشن راز کا حصہ ہے اور جس کو ہم نے آج دیکھنا بھی ہے. اچھا، یہ سارے سوالات جو اقبال نے یہاں ڈسکس کیے ہیں اور جو علامہ محمود شبستری نے اپنے کتاب میں جن کا حوالہ دیا اور جن کو وہ آنسر کر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ سوال ہیں جو انسان کو اپنی شعوری زندگی یا اپنی شعوری تاریخ کی یا اپنی تہذیبی تاریخ کے بہت ابتدائی مراحل سے ہی درپیش ہیں. مثلاً میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، کائنات کیا ہے، زندگی کیا ہے، یہ کیا سفر ہے جو مجھے درپیش ہے، اس کا مقصود کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، فکر کیا ہے، عقل کیا ہے، کائنات کیا ہے، مخلوق کیا ہے. تو یہ وہ سارے سوال ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں اور اس کو ہر طبقہ فکر نے اپنے انداز سے اس کا جواب دیا. مثلاً فلسفیوں نے اپنے انداز میں ان سوالات کو ڈسکس کیا ہے. عرفا کے ہاں ایک الگ اس پر نقطۂ نظر ہے. اور ان دونوں جہتوں کو اگر ہم مثلاً ملا لیں، ایک فلسفہ اور ایک عرفان، تو پھر ہمارے پاس فلسفہ عرفان آتا ہے، اور جس کا سب سے بڑا نام ہم جن کی ابھی بات کر چکے ہیں ابن عربی ہیں. سو یہاں پر جو آپ ان سوالات کی جو اپروچ دیکھیں گے اور اس کا جواب دیکھیں گے وہ فلسفہ عرفان ہے، اور اس کی اپنی کچھ خاص اصطلاحات ہیں جو اس میں آئیں گی بھی، جو اقبال نے استعمال بھی کی. پھر ہمارے ذہن میں بہرحال یہ ایک بہت بنیادی سوال بھی اٹھنا چاہیے کہ اگر ان کا جواب محمود شبستری پہلے دے چکے ہیں اور بہت زیادہ ڈسکشن میں یہ سوال رہ چکے ہیں، تو اقبال نے کیا ایڈ کیا ہے اس میں؟ مثلاً اقبال نے کیوں یہ گلشن راز جدید لکھی ہے؟ بہت محتاط انداز میں اور بہت اختصار کے ساتھ اگر مثلاً میں اپنی راکس رائے میں اس کو دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ اقبال نے ان تمام جوابات میں جو محمود شبستری ان سوالوں کا دے چکے ہیں، اس میں جو اضافہ کیا ہے وہ نظریہ خودی ہے. یعنی اقبال ان تمام جوابات کو جو ہمیں گلشن راز میں ملتے ہیں اس کو اپنے نظریہ خودی کے پس منظر میں اور اس کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کی کچھ جہات کا اقبال نے یہاں پر اضافہ کر دیا ہے، اور اس کے بعد یہ اس کی اس طرح سے ایک توسیع بنی ہے. سو اس پہلے سوال کو اگر ہم پڑھیں، نخست از فکر ہیشم در تحیر. سب سے پہلے تو میں اپنی فکر کے متعلق حیران ہوں کہ چه چیز است آن که گویندش تفکر، یہ جسے ہم تفکر کہتے ہیں یہ آخر کیا چیز ہے؟ کدام فکر ما را شرط راه است، وہ کون سی فکر ہے جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہے؟ چرا گاه طاعت و گاهی گناه است، اور ایسا کیوں ہے کہ یہ فکر کرنا کبھی تو یہ اطاعت کہلاتا ہے اور کبھی گناہ بن جاتا ہے؟ آپ دیکھیے اس کے تناظر میں اب اقبال ہمارے ذہن میں جو بہت زیادہ سوال اٹھتا رہتا ہے اور ہم اس کو بار بار خود سے بھی پوچھتے ہیں کہ جو عقل اور عشق کا تضاد ہے، آخر اس کی اساس کیا ہے یا اس کا حل کیا ہے، اور کس حد تک انسانی زندگی میں عقل جو ہے وہ اس کی رہنما ہو سکتی ہے اور کس حد تک اسے عشق اور جنون اور اس ساری جہات کی ضرورت ہے. تو وہ اس کا بھی ضمنی طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس حصے میں جواب آ جائے گا. اگر بہت سادگی سے اور بہت اختصار سے ہم ان سوالات کا جواب دیں اور اقبال کی اس ساری بحث کے تناظر میں دیں جو آگے آ رہی ہے، تو وہ یہ ہوگا کہ وہ فکر جس کے متعلق اقبال پوچھ رہے ہیں یا اقبال نہیں پوچھ رہے، مثلا ان سوالات میں ہے کہ میں حیران ہوں فکر کیا ہے، تو اقبال اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ فکر آپ کی خودی ہے، اور جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہے، اور وہ کبھی اطاعت کیوں ہے اور کبھی گناہ کیوں ہے. تو وہ اطاعت اس صورت میں ہے جب آپ کی خودی کامل ہوگی، اور خودی کے اقبال نے یہاں پر دو جہتیں بتائی ہیں. ایک آپ کا مشاہدہ کائنات ہے، یعنی آپ کا فکر و تدبر بیرونی کائنات پر جو عقل کی ڈومین ہے، اور ایک آپ کا فکر و تدبر آپ کے باطن پر، آپ کے نفس میں،
جو عشق کا ڈومین ہے. تو اگر تو آپ کی یہ فکر بیرونی بھی ہوگی اور درونی بھی ہوگی، کامل ہوگی، تو پھر وہ اطاعت کہلائے گی. اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پہلو میں بھی غفلت ہوگی، کوتاہی ہوگی، تو پھر وہی گناہ بن جائے گی. اس کو ہم اس نظریے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے اس کی تفصیل آگے ہے. درون سینه آدم چه نور است، چه نور است این که غیب او حضور است. انسان کے سینے کے اندر یہ نور کیسا ہے، اور یہ کیسا نور ہے جو غائب ہو کر بھی حاضر ہے، جو غائب ہو کر بھی ظاہر ہے، موجود ہے. اچھا، آپ دیکھیے کہ یہ سوال بھی ہے اور ایک حیرت کا اظہار بھی ہے. یعنی اس ایک شعر سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ اقبال نے یہاں پر خودی کی جو تعریف کی ہے وہ ایک نور کے طور پر ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کے اندر جو نور ہے، اس کے وجود میں جو نور ہے، وہ نور مطلق کا ایک جزو ہے. یعنی وہ خدائے مطلق کا نور ہے جو ہمارے اندر ہے. یعنی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ آپ کو بہت زیادہ ان افکار پر جو اقبال یہاں پیش کرنے والے ہیں وحدت الوجود کا غلبہ ملے گا. یعنی ہمارا نور، ہماری خودی، ہمارے سینے کا نور جو ہماری خودی ہے، وہ دراصل خدا ہی کا نور ہے. وہ خدائے مطلق ہی کے نور کا ایک جزو ہے جو ہمارے قالب میں سما گیا ہے. اس لیے اس نور کی، اس خودی کی جو بھی صفات اب اقبال بیان کرنے والے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری کے ساری الوہی صفات ہیں. وہ صفات ہیں جس کا ذکر ہم خدا تعالیٰ کے لیے یا خدا کے نور کے لیے کرتے ہیں. مثلاً وہ غائب ہو کر بھی ظاہر ہے، اور میں نے اس کو منورہ ثابت سیار دیدم، منورہ نور دیدم نار دیدم. یہ جو انسان کے اندر نور ہے، اس کے سینے میں نور ہے، یہ جو انسان کی خودی ہے، میں نے اس کو ثابت بھی دیکھا ہے، اس کو سکون میں بھی دیکھا ہے اور حرکت میں دیکھا ہے. اور بہت اہم مصرع اس کے آگے کہ میں نے اسے کبھی نور دیکھا ہے اور کبھی نار دیکھا ہے. یعنی کبھی تو یہ نور ہے اور کبھی یہ آگ ہے. یعنی یہ نور کیا ہے اور یہ نار کیا، یعنی آگ کب بنتا ہے اور یہ نور کب بنتا ہے. یہاں نور سے مراد آبویسلی عشق اور وجدان اور الہام ہوگا، جس کا تعلق آپ کے باطن سے ہے. اور نار یعنی روشنی کا کوئی آؤٹر سورس، یعنی جو آپ کی عقل ہے، جو آپ کا مشاہدہ کائنات ہے. تو یہ جو خودی ہے، یہ ان دونوں پہلوؤں سے، نور سے اور آتش سے، یعنی اندرونی روشنی سے اور بیرونی روشنی سے مل کر کامل ہوگی. گہی نارش سے برہان و دلیلس. دیکھیے اب اس کی اقبال نے آگے وضاحت بھی کر دی کہ جو آگ ہے کبھی یہ برہان و دلیل سے آتی ہے، کیونکہ عقل کا کام برہان و دلیل سے ہے، منطق سے ہے، ریزن سے ہے. تو اس کی جو آگ ہے، اس نور کی جو بیرونی روشنی ہے، وہ عقل ہے، یعنی برہان و دلیل ہے. گہی نورش سے جان جبرائیل است. اور کبھی جو اس کا نور ہے، جو اس کا نور باطن ہے، وہ جبرائیل کی روح ہے، وہ عشق ہے، وہ الہام ہے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا اگر اشعار چھوڑ دیں اور آگے آ جائیں، اسی بند کے آخری 5-6 اشعار دیکھیے. بچشمی خلوت خود را ببیند. یہ جو خودی ہے، یہ جو خودی کا نور ہے، یہ ایک آنکھ سے اپنی خلوت کو دیکھتا ہے. بچشمی جلوت خود را ببیند. اور ایک آنکھ سے اپنی جلوت کو دیکھتا ہے، یعنی اس کی ایک آنکھ اپنے باطن پر ہے، اپنے نفس پر ہے، اور اس کی ایک آنکھ کائنات پر ہے. آپ سب کو قرآن کی وہ آیت شاید یاد ہو، ذہنوں میں ہو، جس کا ترجمہ کم و بیش یہ ہے کہ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں بھی، اور خود ان کے نفس آفاق میں، اور خود ان کے نفسوں میں، یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ خدا ہی کی ذات حق ہے. کم و بیش اس آیت کی ترجمانی یہ ہے. تو یہ آپ دیکھیے اس آیت میں خدا کی نشانیوں کی جو 2 جہتیں ہیں، جو بعد میں ہمارے عرفان کا اور فلسفہ عرفان کا بنیاد بنی ہے یہ آیت، کہ ہم ان کو دکھائیں گے. اپنی نشانیاں 2 چیزوں میں ہیں، ایک ہے آفاق جو آپ کی بیرونی کائنات ہیں، اور ایک ان کے اپنے نفسوں میں اور ان کے باطن میں، تاکہ پھر حق ان پر واضح ہو جائے. تو یہ بالکل آپ اس شعر کو اس آیت کی ایک شاعرانہ تفسیر سمجھیے کہ اس کی ایک نظر جو ہے وہ اپنی خلوت پر ہے، اپنے باطن پر ہے، اپنے نفس پر ہے، اور ایک نظر اپنی جلوت پر ہے. اگر یک چشم بر بندد گناہی است.
اب آپ دیکھیے اس مصرے میں اگر وہ ایک آنکھ بند کر لے، یا ظاہر کا مشاہدہ نہ کرے یا باطن کا مشاہدہ نہ کرے، تو گناہ بن جاتا ہے۔ تو جو ہم نے شروع میں وہ سوال ڈسکس کیا تھا کہ چرا گا طاعت و گاہ گناہیست، کہ کیوں ایسا ہے کہ یہ تفکر کبھی تو اطاعت ہے کبھی گناہ بن جاتا ہے، تو اب اقبال اس کا بہت براہ راست ہمیں جواب دے رہے ہیں کہ اگر ایک آنکھ خودی یا خودی کا نور اپنی بند کر لے، یا ظاہر کی آنکھ بند کر لے یا باطن کو دیکھنے والی آنکھ بند کر لے، تو پھر یہ گناہ بن جائے گا۔ اگر باہر دو بینت شر تراہیست، اگر وہ دونوں آنکھوں سے دیکھتا رہے، یعنی نور کو اور نار کو، بیرونی اور اندرونی روشنی کو باہم رکھے، عقل و عشق کو باہم رکھے، تو پھر وہ شرط راہ ہے، یعنی پھر وہ تفکر وہ صورت اختیار کرے گا جو ہمیں ہمارے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اس کے بعد اقبال نے بہرحال اگلے بند میں یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ کی خودی کامل ہو جائے، یعنی جب نار و نور کا بیرونی اور اندرونی مشاہدے کا امتزاج ہو اور وہ اپنے عروج کو پہنچ جائے، تو اس کے بعد آپ کو اس کے کیا ثمر ملتے ہیں اور کیسے آپ کائنات کی تمام قوتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور اس کا بیان۔ دوسرے اگر ہم سوال کی طرف آ جائیں، آپ صفحہ پلٹیے۔ چه بهرست این که علمش ساحل آمد، ذکر او چه گوهر حاصل آمد۔ یہ کیا سمندر ہے جس کا ساحل علم ہے، اور اس سمندر کے گہرائی سے، اس کی ڈیپتھ سے ہمیں کیا گوہر حاصل ہوتا ہے۔ سمندر اور گوہر اور موج، یقیناً آپ نے ابھی تک جتنے اقبال کے سیشنز اٹینڈ کیے ہیں، خود اس زبور عجم کے حوالے سے بھی، اس سے پہلے بھی، آپ سب یہ جانتے ہوں گے کہ اقبال کے ہاں بہت رائج اصطلاحات میں، بہت رائج استعاروں میں یہ امیجز شامل ہیں۔ سمندر مثلاً اقبال کی تھاٹ میں اگر آپ کو یہ بتانا ہو کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سمندر اور موج، جوش، حرکت، زندگی موج کے لیے۔ خود سمندر اقبال کے ہاں بھی اور ہماری پوری صوفی روایت میں، خاص طور پہ وحدت الوجود کی روایت میں، ذات حق کو یعنی خدائے مطلق کو اس کی ترجمانی کرتا ہے، اور اس میں اٹھنے والی موج کائنات ہے، مخلوق ہے، جو اپنا ایک الگ وجود رکھتی بھی ہے اور نہیں بھی رکھتی، یعنی کہ وہ اس سمندر ہی کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے تمام صوفیاء نے، خاص طور پر وہ صوفیاء جو وجودی فکر کے دائی ہیں، انہوں نے بہت زیادہ اس امیج کو استعمال کیا ہے اپنے اس تمام فکر کی روشنی میں۔ تو آپ دیکھیے کہ اقبال یہاں پر خودی کو اور اس کی حقیقت کو کچھ اس تناظر میں بھی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چه دریایی که ژرف و موجدار است، نہیں بلکہ حیات پرنوس بحر روانی، شعور و آگہی او را کرانی۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک مسلسل حرکت میں رہنے والا سمندر ہے، اور اس کا جو کنارہ ہے وہ شعور و آگہی ہے۔ مپرس از موج های بی قرارش که هر موجش برون جست از کنارش۔ اقبال کے ہاں موج، جیسا کہ انہوں نے کہا، حرکت کی علامت ہے، اور حرکت کو وہ تعبیر کرتے ہیں زندگی سے۔ جس طرح موج کا وجود بالکل باقی نہیں رہتا اگر اس میں حرکت نہ ہو۔ اقبال کے وہ بہت معروف اشعار ہیں نا، ہستم اگر می روم گر نروم نیستم، اگر میں حرکت کرتی رہوں تو میرا وجود ہے، لمحہ بھر کو بھی اگر میں اس حرکت سے رک جاؤں تو میرا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو میں تمہیں کیا بتاؤں اس موج کی بے قراری کہ اس کو اپنے نمود کی، اپنے اظہار وجود کی کس قدر خواہش ہے۔ اور اگر ہم اس تصور کو مثلاً اس وحدت الوجودی پرسپیکٹیو میں دیکھیں، تو وہ سمندر جو خدائے مطلق کی ذات ہے، اس نے اپنے وجود کا جب اظہار کرنا چاہا تو اس سمندر میں پھر امواج پیدا ہوئی۔ وہ ہمارے ذہن میں وہ حدیث قدسی بھی ہونی چاہیے نا، کنت کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو اس موج میں خدائے مطلق جو بے مثال ایک سمندر ہے، اس میں جب یہ موج پیدا ہوئی ہے، جب اظہار کی خواہش پیدا ہوئی ہے، اور وہ خواہش اتنی شدید ہے کہ وہ اس
دامن سمندر سے نکل کر ساحل پر جا ٹکرائی ہے، یعنی پوری کائنات کو اس نے بہرحال ایک وجود بخشا ہے۔ اس کا تھوڑا سا آپ اگر ٹیکسٹ ہم چھوڑیں اور اس کے دوسرے بند پر آئیں، برونس ہیش می بینی جہان را۔ اچھا، یہ سوال اور اس کے بعد ہم نے جو سوال کرنا ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ اس میں اقبال کے پیش نظر جو مشاہدہ بیرونی ہے، یعنی آپ کا مشاہدہ کائنات یا مشاہدہ آفاق ہے، وہ درپیش ہے، اور اس سے اگلے سوال میں جو سوال نمبر 5 ہے اس میں اقبال مشاہدہ باطن یعنی من کو ڈسکس کریں گے۔ تو برونس ہیش می بینی جہان را، درو دشت و یم و صحرا و کان را۔ تم اپنے باہر جو جہان دیکھتے ہو اس میں دشت ہیں، صحرا ہیں، پہاڑ ہیں، جہان رنگ و بو گلدستہ ما ز ما آزاد و ہم وابستہ ما۔ یہ جہان رنگ و بو ہم سے الگ بھی ہے اور ایک طرح سے ہم سے وابستہ بھی ہے۔ اور اگلے اشعار میں اقبال نے یہ لکھا ہے کہ اس تمام کائنات میں اور تمام چیزیں خدا کے نور کا اور اس کی صفات کا مظہر ہیں، اور اس کا کامل ترین مظہر انسان کی ذات ہے۔ اور انسان کی ذات کیوں اس کا کامل ترین مظہر ہے؟ کیونکہ انسان ہی وہ وجود ہے جسے اپنے ہونے کا ادراک ہے اور اپنی اصل کا ادراک ہے، اور باقی تمام جو کائنات کے مظہر ہیں وہ اپنے ہونے کے لیے اور اپنے وجود کے لیے ہمارے گواہی کے طلبگار ہیں، ہماری نگاہ کے طلبگار ہیں۔ یعنی ہم اپنے اس وجود کے ساتھ جس میں اپنی موجودگی کا ادراک بھی ہے، جس میں عقل و شعور بھی ہے، جس میں تفکر بھی ہے، اگر اس کائنات کو نہ دیکھیں، ان پہاڑوں، ان صحراؤں، ان دریاؤں کو نہ دیکھیں اور نہ کہیں کہ وہ ہیں، تو پھر اس کائنات کا تو کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا۔ تو ہماری نگاہ اور ہماری شعور کے طلبگار ہیں یہ تمام زمین و مکان جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ آپ دیکھیے اس کے نیچے جو شعر ہے، جہان را فر بہی از دیدن ما، اس جہان کی جو پرورش ہے، اس کی نمود و نمائش ہے، وہ ہمارے دیکھنے سے ہے۔ نہالش رست از بالیدن ما، ہماری پرورش سے ہی اس کے نہال کی پرورش ہوتی ہے، یعنی ہمارے وجود سے اور ہمارے ادراک سے، ہمارے تفکر سے اور ہمارے اس بات کو ماننے سے کہ کائنات ہے، اسی صورت میں کائنات کو اپنا کوئی مقصد ملتا ہے۔ تو اے شاہد مرا مشہود گردان، اور یہ کائنات ہم سے کہتی ہے کہ اے دیکھنے والے کہ تم مجھے اپنا مشہود بنا لو، یعنی مجھے اپنی تم نظر کا ہدف بنا لو۔ ز فیض یک نظر موجود گردان، اور اپنی ایک نگاہ کے فیض دے کر مجھ پر اپنی ایک نگاہ ڈال کر مجھے موجود کر دو، یعنی میرے موجود ہونے کو کوئی معنی بخش دو۔ اس کے بعد یہ بیان کر چکنے کے بعد کہ انسان ہی اس تمام کائنات کا مرکزی نقطہ ہے اور انسان کی نگاہ کے اور اس کے شعور کے طلبگار ہیں تمام زمین و زمان اور تمام کائنات، اقبال کہتے ہیں، اور یہ جو اس کا آخری بند ہے اس سے 2 اوپر والے شعر ہیں، تو ہم از صحبتش یاری طلب کن، یعنی یہ بات تو طے ہے کہ تم ہی کائنات کا مرکز ہو اور کائنات کے تمام باقی کے جو مظاہر ہیں وہ تمہارے سامنے ایک پرے کاخ کے برابر ہیں، یا ان کی تمہارے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ تمہاری ہی ذات کی گردش میں ہیں، لیکن تم پر اس کے باوجود واجب ہے کہ تم اس کائنات کے مشاہدے سے مدد طلب کرو، یعنی تم اس پر مشاہدے سے خدا کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ نگارا از ہمو پیچش ادب کن، اور اس کے ہم و پیش سے اس کائنات کے اسرار پر نگاہ کرنے سے اپنی نگاہ کی تربیت کرو۔ یقین میدان کے شیران شکاری درین را خواستند از مور یاری، اور تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جتنے بھی افراد اس راہ پر خدا کی معرفت کی راہ پر چلتے ہیں وہ چاہے اس راستے کے شیر ہیں لیکن وہ چونٹی سے بھی مدد کی درخواست کرتے ہیں، یعنی وہ اس کائنات کو انہوں نے حقیر نہیں جانا اس کا مرکز ہوتے ہوئے بھی۔ بیاری های او از خود خبرگیر تو جبریل امینی بال و پر گیر، تم جبرائیل امین ہو اور تمہیں بال و پر کا حصول کر لینا چاہیے، یعنی تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ تم اس کائنات میں ہوتے ہوئے بھی اور اپنے اس حاکی وجود کے باوجود تمہارا جو جوہر ہے، جو تمہاری اصل ہے، وہ عالم بالا سے ہے۔
کیونکہ ایک آپ دیکھیں ہم نے جو پہلا سوال ڈسکس کیا تھا اس کے شروع میں اقبال نے ذکر کیا تھا کہ انسان کے سینے میں یہ کیا نور ہے. تو انسان کی جو اصل ہے وہ نور سے ہے اور وہ نور عالم بالا سے ہے. تو تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تم تو جبریل امین کے ہمدست ہو, تم تو اس کے ہمسائے ہو, اور تمہیں تو بالوں پر حاصل کرنے چاہیے. اور بالوں پر سے مراد قوت عشق ہے, اور ہم ظاہر اقبال کے ہاں اور بھی اس فکر کی تکرار دیکھ چکے ہیں. بے بسیاری کشا چشم خرد را کہ دریابی تماشا یہ احد را. تم اس کائنات کی کثرت میں اپنی آنکھیں کھولو, اس کو اپنی عقل کی نگاہ سے دیکھو. اب آپ دیکھیے کہ اقبال یہاں پر بار بار عقل کا ذکر کر رہے ہیں اس حصے میں, کیونکہ یہاں ہم بہرحال ایک مشاہدہ بیرونی کائنات کے مشاہدے کی بات کر رہے ہیں. کہ دریابی تماشا یہ احد را, تمہیں اس کائنات کی کثرت میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کا ایک ہونا دکھائی دینا چاہیے. تو وہ ہمارے ہاں جو کثرت میں وحدت دیکھنے کا تصور ہے اس کا اقبال نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ تم ان تمام مظاہر کائنات میں جو کثرت سے ہیں تم ایک خدا کی ذات اس میں دیکھ پاؤ گے. تو اپنی تدبر کی اور اپنی فکر کی آنکھ سے اس کثرت میں وحدت کو دیکھو. اس کے بعد ہم 5ویں سوال پر جو ہماری آج کی اس نشست کا آخری سوال ہے کہ من باشم مرا از من خبر کن. اب اقبال اس بیرونی مشاہدے سے یعنی اس مشاہدہ کائنات سے من کی طرف یعنی آفاق سے انفس کی طرف سفر کریں گے. کہ من باشم میں کون ہوں, مرا از من خبر کن مجھے میری خبر دو, مجھے بتاؤ کہ میں کون ہوں. چمانی دارد اندر خود سفر کن, اور اس بات کا کیا معنی ہے کہ اپنے اندر سفر کرو. یہ جو ہم مسلسل صوفیانہ فلسفے میں یا فلسفہ عرفان میں کہتے ہیں کہ اپنی ذات کا سفر کرو, تو اس کا کیا معنی ہے, کیسے اپنی ذات کے اندر سفر کیا جاتا ہے, اس سوال کو. اب اس کے جواب میں بھی آپ دیکھیے کہ اقبال وہ جو ہم نے کہا ہے کہ اقبال ان تمام سوالات میں اپنے خودی کے پس منظر کا اضافہ کرتے ہیں, وگرنہ شاید محمود شبستری نے ان تمام سوالات کے جو جواب دیے تھے وہ اپنے اندر بڑے مکمل اور بہت کامل ہیں. سو اقبال نے کیونکہ اس کو خودی کے پس منظر میں دیکھا ہے اس لیے ان کا یہ حصہ قابل غور بھی ہے اور قابل بحث بھی ہے. تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ خودی تعویذ حفظ کائنات است, نخستین پرتو ذاتش حیات است. اچھا دلچسپ ہے کہ اس سوال کے جواب میں جو ایک شعر میں چاہوں گی جو محمود شبستری نے لکھا ہے, ہم شاید برکت کے طور پر ہمیں وہ بھی پڑھنا ہی چاہیے. محمود شبستری نے لکھا ہے چو ہستے مطلق آمد در اشارت به لفظ من کنند آن را عبارت. جب خدا کا نور پیکر خاکی میں مقید ہو گیا, خدا کا نور جو بے کراں ہے, جو ازلی ہے, جس کا کوئی کنارہ نہیں, جس کا کوئی حد نہیں ہے, جب وہ اس خاکی پیکر میں مقید ہو گیا اور اس کی ایک شکل بن گئی تو ہم نے اسے من کہا, اسے میں کہا. تو یہ جو اس میں سوال ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میں کیا ہے, اس پر محمود شبستری کا جواب تو یہ ہے کہ خدا کے نور کا پیکر خاکی میں مقید ہو جانا میں ہے. اقبال کہتے ہیں کہ خدا کے نور کا خودی کے پیکر میں آ جانا یا خودی کے تصور میں آ جانا وہ من ہے, اور خودی کائنات کی حفاظت کرتی ہے. یعنی خدا کی ذات کائنات کے خالق بھی ہے اور قیوم بھی ہے, یہ کائنات اسی سے وجود میں بھی آئی ہے اور وہی اس کو اپنی تجلیات کے تسلسل سے قائم بھی رکھے ہوئے ہے. ظاہر ہے کیونکہ اب یہ بہت عرفانی بحث ہے اور اس کی اپنی ہم نے کہا کہ کچھ اصطلاحات ہیں, ہم نہ چاہتے ہوئے مطلب اس سے گریز چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے. اس کا تیسرا شعر دیکھیے, نعورا بی نمود ما کشودی نمارا بی کشود او نمودی. اس کا ایک بہت سادہ سے ترجمہ یہ ہوگا اور بہت دلچسپی ہے کہ نہ وہ ہمارے بغیر ظاہر ہو سکتا ہے, نہ ہمیں اس کے بغیر وجود مل سکتا ہے. وہ سے مراد ظاہر ہے خدا کی ذات ہے اور ہم سے مراد انسان ہے یا خودی ہے. بہت معروف مصرع ہے, مجھے اب شاعر کا نام ذہن میں نہیں آ رہا, اگر آپ میں سے کسی کو آتا ہو تو ضرور بتائیے گا. لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی, یہ آپ میں سے کسی نے شاید سنا ہو شعر.
کہ جو خدا کا نور ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتا، یعنی اپنا اظہار وجود نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس خاکی پیکر میں مقید نہ ہو جائے، کیونکہ وگرنہ تو وہ قابل دید نہ ہو۔ سو خدا کے جلوے کو ظاہر ہونے کے لیے اس بشر خاکی کی ضرورت ہے، اور ہمیں وجود میں آنے کے لیے خدا کے نور کی ضرورت ہے، تو یہ ایک میوچل ڈپینڈنسی ہے۔ اس کے بعد کچھ اشعار اگر ہم چھوڑ کر اس شعر پر آئیں، اگر آپ کو یہ مل جائے، خودی را پیکر خاکی حجاب است، یعنی ہم جہاں سے اس کو ابھی پڑھ رہے ہیں اس کے آگے 8-10 اشعار اگر آپ نیچے آ جائیں۔ خودی را پیکر خاکی حجاب است، طلوع او مثال آفتاب است۔ خودی کے لیے جس کو اقبال یہاں پر مینشن کر چکے ہیں یا اس کے لیے اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ وہ دراصل خدائے واحد کا نور ہے جو اس پیکر خاکی میں جلوہ گر ہے، اس کے لیے یہ پیکر خاکی حجاب ہے۔ یعنی اگر آپ اس پیکر خاکی کو درمیان سے نکال دیں، الگ کر دیں، تو آپ کو وہ خدائے واحد کا نور جو ہے وہ بغیر کسی حجاب کے دکھائی دے جائے گا۔ اس تصور کے لیے ایک بڑی دلچسپ تمثیل استعمال کی ہے مولانا روم نے۔ مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فرض کیجئے کہ ایک عمارت ہے یا ایک دیوار ہے اور اس میں بہت سے روشن دان ہیں، اور اس کے اوپر سورج کا پرتو پڑا ہے، اس کی روشنی پڑ رہی ہے، تو اس کے جتنے روشن دان ہوں گے اس میں سے الگ الگ شعاعیں نکل کر زمین پر پڑ رہی ہوں گی، اور آپ اس کو کاؤنٹ کر سکیں گے۔ آپ کہیں گے مثلاً یہ 100 شعاعیں ہیں، 100 الگ الگ شعاعیں ہیں۔ اور پھر یہ رومی کہتے ہیں کہ اب اگر آپ ان روشن دانوں کو یا اس دیوار کو گرا دیجئے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تو نور ایک ہی تھا جسے میں 100 گن رہا تھا یا 50 گن رہا تھا۔ تو وہ جو وحدت الوجودی نظریہ ہے کہ اگر آپ اس پیکر خاکی کو، اس بشری صفت کو بیچ میں سے نکال دیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نور تو ایک ہی ہے، یعنی وجود تو ایک ہی ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے۔ درون سینہ ما خاور او، فروغ خاک ما از جوہر او، ہمارا ہی سینہ جو ہے اس سورج کی، یعنی ذات مطلق یا خدائے مطلق کا جو سورج ہے اس کے نکلنے کی زمین جو ہے وہ ہمارا سینہ ہے، اور ہماری جو خاک ہے اسی کی روشنی سے منور ہے۔ اس کے بعد اقبال نے اس کے مزید کچھ صفات بیان کی ہیں، اور پھر آخر میں وہ کچھ نتائج پر آتے ہیں کہ جب ایک اور شعر اہم ہے، اس پر میرے خیال میں ہم اپنی اس گفتگو کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ سفر ترخیش، یہ اب براہ راست اس کویسچن کو اقبال ڈیل کر رہے ہیں جو اس حصے کے شروع میں آیا تھا کہ اپنے اندر سفر کرنا کیا ہے، سفر درخیش کیا ہے۔ زادن بی ابو مام، یعنی اپنے اندر سفر کرنا یہ ہے کہ آپ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوں، یعنی آپ کا تولد نو، آپ کا ایک نیا جنم جس کی بنیاد آپ کا مشاہدہ باطن ہوگا، ادراک ہوگا اپنی حقیقت کا، اور جب آپ اس ادراک تک اور اس معرفت تک پہنچ جائیں گے جو آپ کی خود شناسی ہے اور جو بالآخر آپ کو خدا شناسی تک لے کر جائے گی، تو اس کا نام ہے ایک تولد نو، اور وہی ہے اپنے اندر سفر کرنا۔ ابد بردن بی یک دم اضطرابی، تماشا بی شعاع آفتابی، انتہا تک پہنچ جانا محض ایک اضطرابی کیفیت سے یا ایک سانس کے اضطراب سے۔ اس خیال کو اقبال نے بہت خوبصورتی سے، غالباً اسی کتاب میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا، می شود جادہ 100 سال بے آہی گاہی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک آہ سے، ایک لمحے کے سوز سے 100 سال کا راستہ طے کر جاتا ہے۔ می شود جادہ 100 سال بے آہی گاہی، تو یہ وہ تصور ہے کہ جب آپ اپنی ذات کی معرفت تک پہنچ جائیں تو کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک لمحے کے اضطراب سے یا ایک لمحے کے سوز سے ابد کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ پھر ہم اس کے اگر اختتامی 1-2 اشعار کی طرف آ جائیں۔ چراغی درمیان سینے توست، چنورس این کے در آئینہ توست، تمہارے سینے میں ایک چراغ ہے اور یہ کیا نور ہے جو تمہارے آئینے میں ہے، کیا تم نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟
آپ کو قرآن کی ایک اور آیت بھی یاد ہونی چاہیے یا اس شعر سے یاد آنی چاہیے کہ ایک تاک ہے اور اس میں چراغ ہے اور اس کی روشنی جو ہے وہ مشرق، یا اس کا جو تیل ہے وہ مشرق اور مغرب، اور وہ بڑی ایک خوبصورت تمثیلی آیت ہے جس کے متعلق عرفاء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ تاک آپ کا سینہ ہے اور وہ جو چراغ جل رہا ہے وہ آپ کا دل ہے، اور اس کی لو جو ہے وہ عشق ہے یا خدا کی تجلی ہے۔ تو یہاں اقبال جو آپ کے سینے میں جس نور کا یا جس چراغ کا ذکر کرتے ہیں اور جس حقیقت کا ذکر کرتے ہیں، ظاہر ہے اقبال اپنے فکری تناظر میں اس کو خود ہی سے عبارت کریں گے۔ مشو غافل کہ تو اورا امینی، اور تمہیں لمحے بھر کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود ہی کا نور، وہ امانت، یعنی وہ امانت جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں پر پیش کی اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ آدم تھا جو اس کو اٹھا لایا، اور وہ یقیناً بہت ظالم ہے۔ اور تو وہ امانت جو انسان کے حصے میں آئی ہے، وہ جو عشق ہے، وہ جو نور خودی ہے، وہ جو تمہارے سینے میں ہے، تمہیں لمحہ بھر کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ چہ نادانی کی سوئے خود نبینی، اور کس قدر افسوس اور کس قدر نادانی کی بات ہے اگر تم اپنی طرف نہ دیکھو اور اگر تم اپنی حقیقت پر نظر نہ کرو۔ تو یہ بہرحال کچھ وہ سوالات جن کو اقبال نے اس میں جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور اپنے نظریہ خودی کے تناظر میں علامہ محمود شبستری اور ان کی کتاب کو اور اس سلسلے کو جو 8ویں صدی ہجری سے اس کتاب کی شروع کا اور اس پر لکھے جانے کا شروع ہوا ہے، اس کی یہ آخری تو میں یوں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی تک اس کے بعد ہمارے پاس اور کوئی مثال نہیں ہے۔ اقبال نے پھر سے زندہ کیا اس روایت کو اور ہم تک پہنچایا۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو